اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اب سوال یہ ہوگا کہ جس طریقے سے پروردگار نے سابق میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، وہاں زمین کے فرشتے مراد تھے، تو یہاں زمین کے فرشتے مراد ہیں یا آسمان کے فرشتے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں جو فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا یہ تمام فرشتے مراد ہے، زمین کے بھی فرشتے اور آسمان کے بھی فرشتے۔ یعنی اب معنی یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سجدہ کرو۔ اب وہ سجدہ کہاں کیا گیا تھا؟ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ سجدہ جنت میں کیا گیا تھا، بعض مفسرین فرماتے ہیں وہ سجدہ آسمان دنیا پر کیا گیا تھا، بعض مفسرین فرماتے ہیں وہ سجدہ زمین کے اوپر کیا گیا تھا۔ اب وہ سجدہ کتنا طویل رہا تھا تو اس بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ تقریباً 100 سال تک فرشتے سجدے میں رہے، بعض مفسرین فرماتے ہیں 500 سال تک سجدے میں پڑے رہے۔ لیکن اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا تو تمام نے سجدہ کیا الا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب سوال یہ ہوگا یہاں اللہ رب العزت نے سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو دیا تھا، یعنی یہی کہا گیا تھا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ جب ہم نے فرشتوں سے کہا، یعنی جب سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا تھا، اور یہاں جو نفی کی گئی ہے کہ سجدہ نہیں کیا وہ ابلیس نے نہیں کیا تھا، تو ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم ہی نہیں ملا تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو فرشتے بہت تھے، لاکھوں کی تعداد میں فرشتے تھے، اور شیطان اکیلا تھا، اور یہ شیطان فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا جس کا نام عزازیل تھا۔ تو جب یہ فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا تو یہ بھی اسی حکم میں داخل تھا جس حکم میں فرشتے داخل تھے، تو وہی اللہ رب العزت نے اس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ابلیس کے علاوہ تمام نے سجدہ کیا۔ اب جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو اس کا حشر کیا ہوا؟ تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، شیطان نے تکبر کیا۔ یعنی جب اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے، لیکن جب آپ نے سجدے سے سر کو اٹھایا تو کیا دیکھا کہ ابلیس لعین وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جانب پشت کر کے کھڑا ہوا ہے۔ جب تمام فرشتوں نے یہ دیکھا کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حکم کی نافرمانی کر دی تو تمام فرشتے پروردگار کے خوف کی وجہ سے تمام فرشتے سجدے میں دوبارہ پہنچ گئے، دوبارہ سجدہ کیا۔ یہ 2 سجدے تمام فرشتوں نے کیے تھے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ سجدہ کرنا غیر اللہ کو جائز نہیں ہے، تو آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سجدہ کیوں کرایا گیا؟ تو پہلا تو جواب یہی ہے کہ وہ سجدہ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے نہیں تھا، بلکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قبلہ بنایا گیا تھا، آدم علیہ السلام کو قبلہ بنایا گیا تھا، اور وہ سجدہ صرف اللہ رب العزت ہی کے لیے تھا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر وہ سجدہ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے مانا بھی جائے تو سجدہ 2 طریقے کے ہوتے ہیں، ایک سجدہ تعبدی، ایک سجدہ تعظیمی۔ سجدہ تعبدی یعنی کسی کی عبادت سمجھتے ہوئے کسی کو سجدہ کیا جائے، یہ سجدہ کفر ہے، یہ سجدہ کرنا شرک ہے۔ لیکن سجدہ تعظیمی یعنی کسی کی تعظیم کرتے ہوئے سجدہ کرنا یہ کفر تو نہیں ہے، بہرحال حرام ضرور ہے اس شریعت میں، لیکن پچھلی جو شریعتیں تھی ان شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا تھا۔ اب جو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا اس کے بعد کیا ہوا کہ شیطان نے انکار کر دیا تکبر کرتے ہوئے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم مٹی سے پیدا ہوئے۔ مٹی کی اصل ہے عاجز ہونا اور آگ کی اصل ہے متکبر ہونا، تو اس نے کہا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا کیونکہ آگ مٹی سے افضل ہے۔
اگر اللہ رب العزت چاہتا تو اس کے جو دلیل اس نے دی تھی اس دلیل کے بخیوں دھیڑ دیتا. اگر اللہ رب العزت چاہتا تو اس کے دلیل کی دھجیاں اڑا دیتا. لیکن پروردگار کیا فرماتا ہے؟ پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ کافرین میں سے ہو گیا، یعنی یہ کافر ہو گیا، اللہ رب العزت کے حکم کی ناشکری کرنے والا ہو گیا. اب اللہ رب العزت نے اس کو جنت سے نکال دیا. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کو بالکل جنت سے نکال دیا گیا تھا کہ اس معنی کر کہ اس کا داخلہ جنت میں نہیں ہو سکتا. لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جنت سے اسے اس طریقے سے نکالا گیا تھا کہ جو جنت کی جو نعمتیں تھیں اس کے سپرد تھیں وہ تمام نعمتیں اس سے چھین لی گئیں، لیکن جنت میں اس کا داخلہ تھا، یعنی جنت میں یہ آتا جاتا رہتا تھا، لیکن اس سے جو نعمتیں تھیں وہ چھین لی گئی تھی. وہی ارشاد فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور یہ کافرین میں سے ہو گیا. آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تم جنت میں رہو. اب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جنت میں رہنے کا حکم ارشاد فرما دیا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم جنت میں اکیلے رہنے لگے، لیکن جب آپ نے تنہائی محسوس کی، جب آپ نے اکیلاپن محسوس کیا تو آپ گھبرانے لگے اور آپ کو جنت کے اندر نیند آ گئی. اللہ رب العزت نے آپ کی بائیں پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا فرمایا. جب آپ کو پیدا کیا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آنکھ کھلی. جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ حضرت حوا عرض کرتی ہیں کہ میں ایک عورت ہوں. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تم کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ تو وہ عرض کرتی ہیں کہ مجھے آپ کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، آپ کے سکون کے لیے مجھے پیدا کیا گیا ہے. اب حضرت تمام فرشتوں نے جب یہ معاملہ دیکھا تب وہ جانتے تھے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے ہیں. تو تمام فرشتے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پوچھنے لگے اے آدم تمہیں تمام چیزوں کے نام معلوم ہے تو بتاؤ ان کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں ان کا نام حوا ہے. اس وجہ سے آپ کو حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہا گیا، آپ کا نام حوا رکھا گیا. اب دونوں کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا. اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، تم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہو. اب دونوں کو جنت میں رہنے کا حکم ارشاد ہوا. اب دونوں لوگ جنت میں رہنے لگے. عزت ارشاد فرماتا ہے وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، تم دونوں جنت میں سے جہاں سے چاہو بغیر روک ٹوک کے کھاؤ، یعنی جنت کی جو نعمت تم کھانا چاہو کھا لو. لیکن اللہ رب العزت نے آگے حکم ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، لیکن تم اس درخت کے قریب مت جانا. اب وہ درخت کس چیز کا تھا جس کے قریب جانے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا؟ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں وہ درخت انگور کا تھا، بعض مفسرین فرماتے ہیں وہ درخت انجیر کا تھا. لیکن سب سے جو معتبر قول ہے وہ یہ ہے کہ وہ درخت گندم کا تھا. گندم کے درخت کے قریب جانے سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرمایا. اب سوال یہ ہوگا کہ حضرت آدم اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درخت کے قریب جانے سے منع کیا، کھانے سے منع نہیں کیا. تو جواب یہ ہے کہ دیکھو جس طریقے سے بچے سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم جوا کے قریب مت جانا، تو لہٰذا جب جوا کے قریب جانے سے منع کر دیا تو یہ تاکید ہے اس بات پر کہ وہ جوا نہ کھیلے. یعنی جب قریب جانے سے منع ہے تو کھیلنا تو اور بڑا گناہ ہے. اسی وجہ سے ارشاد فرمایا کہ تم اس کے قریب نہ جانا، کیونکہ جب قریب جانے کے لیے تمہیں منع کیا گیا ہے تو اس کے کھانے کے لیے تو بدرجہ اولا منع کیا گیا ہے. اب جب اس کے لیے منع کیا گیا تو اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے اگر تم نے ایسا کیا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم نے ایسا کیا یعنی اس درخت کے قریب گئے یا اس سے کچھ کھایا تو پروردگار فرماتا ہے تو تم میرے حکم سے تجاوز کرنے والے ہوگے. اب کیا ہوا؟ حضرت آدم اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جنت میں رہنے لگے.
اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو بہکا دیا۔ اب شیطان نے انہیں کس طریقے سے بہکایا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ شیطان حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خاص خدمت گزار تھے، ایک مور اور ایک سانپ۔ دونوں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت فرمایا کرتے تھے، لیکن شیطان نے سب سے پہلے مور کو اور سانپ کو بہکانے کی کوشش کی اور ان سے کہا کہ تم کسی طریقے سے حضرت آدم علیہ مور سے کہا کہ تم حضرت آدم اور حضرت حوا کے سامنے ناچنا شروع کرنا، اور جب وہ تمہارے ناچ کو دیکھنے میں مشغول ہو جائے تو تم دھیرے دھیرے کر کے دروازے کے قریب آ جانا۔ اب جب یہ کہا اور جو سانپ تھا اس کو یہ حکم دیا کہ تم ایسا کرنا، مجھے اپنے منہ کے اندر رکھ کر کے جنت میں داخلہ کروا لینا۔ اب اس نے کیا کیا؟ مور حضرت آدم اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس گیا، جانے کے بعد اس نے ناچنا شروع کر دیا۔ دونوں اس کے ناچ کو دیکھنے میں مشغول ہو گئے تو یہ مور ہلکے ہلکا کر کے جنت کے دروازے کے قریب آ چکا۔ جیسے ہی یہ جنت کے دروازے کے قریب آیا اور یہاں سانپ شیطان کو اپنے منہ میں رکھ کے جنت کے دروازے تک لے آیا، اور جب حضرت آدم اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین دونوں جب جنت کے دروازے کے قریب آ چکے، یہاں سے شیطان بھی دروازے کے قریب تھا، تو شیطان نے کہا اے آدم کیا میں تمہیں ایک راز کی بات نہ بتاؤں؟ تو شیطان نے کہا کہ اے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم، جو پروردگار نے مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا اور میں نے نہیں کیا، میں اس پر بہت زیادہ نادم ہوں۔ اب میں چاہتا ہوں کسی طریقے سے اس گناہ کا کفارہ ادا کروں۔ تو حضرت آدم سوچنے لگے کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو شیطان نے کہا کہ میں تمہیں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سوچا تو شیطان ہے، تو انسان کا دشمن ہے، تو مجھے کیسے مشورہ دے سکتا ہے سچا؟ تو اس نے کیا کیا؟ پہلے تو اس نے پروردگار کی قسم کھائی کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سوچا کیا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو پروردگار کی جھوٹی قسم کھائے، کیونکہ اس سے پہلے کسی نے حضرت پروردگار کی جھوٹی قسم نہیں کھائی تھی۔ اب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سوچنے لگے شاید کہ یہ قسم سچی کھا رہا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا بتا کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو شیطان بولا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری حکومت تمہاری خلافت ہمیشہ قائم رہنے والی ہو؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم فرشتہ بن جاؤ؟ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سوچنے لگے اگر ایسا ہو جائے تو اور زیادہ بہتر ہے، کیونکہ فرشتہ بن جائے گا تو اس کی موت بھی جلدی نہیں آئے گی۔ اگر انسان کی حکومت ہمیشہ قائم رہنے والی ہو تو یہ بھی انسان کے لیے کامیابی کی چیز ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بہکانا شروع کر دیا اور کہا اے آدم تم اس درخت کے پھل کو کھا لو۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سوچنے لگے کہ بھلا پروردگار نے مجھے اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا ہے، تو بھلا جب پروردگار نے منع کیا ہے تو میں اس کے قریب نہیں جا سکتا، اس کا پھل نہیں کھا سکتا۔ لیکن شیطان نے پھر بہکانے کی کوشش کی اور کہا کہ دیکھو پروردگار نے اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا ہے، اس درخت کے پھل کو کھانے سے منع نہیں کیا۔ اب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے وہ کہنے لگا کہ تم یہیں کھڑے ہو، میں اس درخت کے پھل کو لے کر کے آتا ہوں جس کی وجہ سے تم اس کے قریب مت جانا، میں اس کے پھل کو خود تمہارے پاس لے آؤں گا۔ اب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس وہ پھل لے کر کے آیا تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس پھل کو کھا لیا۔ جیسے ہی درخت کے پھل کو کھایا تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جو جنتی لباس تھا تو وہ آپ سے چھین لیا گیا۔ اب جنتی لباس کون سا تھا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں جو ہمارے ناخن ہوتے ہیں اسی کا لباس پورے جسم پر ہمارے اوپر تھا، لیکن جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ خطا اجتہادی ہوئی تو پروردگار نے آپ سے یہ جنتی لباس کو واپس کر لیا، صرف ہمارے ناخن باقی بچے۔ یہی وہ جنت کی ایک نعمت ہے جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے ساتھ لے کر کے آئے تھے۔ تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو بہکا دیا، انہا اس سے، یعنی جنت میں
پروردگار نے جو انہیں حکم دیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، تو شیطان نے ان کو اس چیز سے بہکا دیا۔ آگے فرمایا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو ہم نے ان دونوں کو اس سے نکال دیا جس میں وہ تھے، یعنی دونوں کو حضرت آدم اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت سے نکال دیا۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا تم زمین میں اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہو۔ اب جو پروردگار نے ان کو زمین کی طرف اترنے کا حکم دیا وہ کتنے لوگ تھے؟ جو اللہ رب العزت جمع کا سیگا یہاں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تم سے کہا کہ زمین پہ اتر جاؤ، تو فرمایا جاتا ہے وہ 5 تھے۔ کون کون؟ حضرت آدم، حضرت حوا، حضرت اور سانپ، مور، شیطان۔ یہ 5 چیزیں تھیں جن کو پروردگار نے زمین پر اترنے کا حکم دیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سرندیپ کے پہاڑ پر اتارا، جو کہ اس وقت سری لنکا کے اندر واقع ہے، اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جدہ کے اندر اتارا، اور شیطان کو اس جگہ اتارا تھا جہاں آج یاجوج اور ماجوج کی جو دیوار بنی ہوئی ہے اس دیوار کے قریب اتارا تھا۔ سانپ کو پروردگار نے اصفہان کی گھاٹی پہ اتارا تھا، اور جو مور تھا تو پروردگار نے اس کو ہندوستان کے جنگلات میں اتارا تھا۔ اب اس کے بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا پر آنے کے بعد تقریباً 40 دن تک آپ نے کچھ کھانا اور پانی کچھ نہیں لیا، اور تقریباً 100 سال تک آپ اپنی بیوی حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات نہیں فرمائی، آپ نے 100 سال تک، اور 200 سال تک آپ اس غم میں روتے رہے کہ آپ سے جو پروردگار نے جنت کی نعمتوں کو واپس لے لیا تھا۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں قرار گاہ بنائی، اس میں تمہیں ایک مدت تک برتنا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم تقریباً 300 سال تک دنیا پر رہے، آپ نے کبھی بھی آسمان کی طرف اپنی آنکھوں کو اٹھا کر کے نہیں دیکھا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے رب سے ملاقات کی چند کلموں کے ذریعے فَتَابَ عَلَيْهِ، تو آپ کی دعا کو قبول فرما لیا گیا، آپ کی توبہ کو قبول فرما لیا گیا۔ اب اللہ رب العزت نے آپ کی جو توبہ کو قبول فرمایا تھا وہ کون سے کلمات تھے جس کے ذریعے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے معافی مانگی تھی؟ تو فرمایا جاتا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب پیدا کیا گیا تھا، جب آپ کے اندر روح ڈالی تھی، تب آپ کی جیسی ہی نگاہ اٹھی تھی تو آپ نے دیکھا تھا کہ ایک کلمہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو آپ نے اس نام کے ذریعے اللہ رب العزت سے توبہ کی، تو اللہ رب العزت نے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اب سوال یہ ہوگا کہ آپ کی توبہ کو کب قبول فرمایا گیا تھا، جنت میں یا دنیا پر؟ تو مفسرین فرماتے ہیں جس طریقے سے حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر روح البیان شریف کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ پروردگار نے آپ کی توبہ کو جنت ہی میں قبول فرما لیا تھا۔ اور دنیا پر تو پھر سوال یہ ہوگا پھر آپ دنیا پر 200 سال تک کیوں روتے رہیں؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کا جو رونا تھا وہ اس وجہ سے تھا کہ آپ سے جو جنت کی نعمتیں جو واپس لے لی گئی تھی، اس وجہ سے آپ دنیا پر 200 سال تک روتے رہے۔ اب اس کی دلیل کیا فرماتے ہیں کہ آپ کی توبہ کو جنت میں قبول فرمایا گیا تھا؟ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہ ہم نے کہا کہ تم تمام زمین پر اتر جاؤ، یعنی تو معنی یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے آپ کی توبہ کو جنت میں قبول فرما لیا تھا، اس کے بعد یہ حکم دیا تھا کہ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا،
کہ ہم نے کہا کہ تم تمام زمین میں اتر جاؤ. اب تمام سے وہی مراد ہے، یا تو آپ کی پشت میں تمام نسلیں مراد تھی، یا پھر 5 چیزیں تھیں جن کو اللہ رب العزت نے زمین پر اترنے کا حکم دیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مور، سانپ اور شیطان. آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو اگر تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت آئے، یعنی اللہ رب العزت کی جانب سے لوگوں کی طرف کوئی ہدایت آئے، یا کوئی نبی لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے، یا کوئی کتاب اللہ رب العزت کی جانب سے لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے، تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے فَمَن تَبِعَ ہُدَایَ، جو میری ہدایت کی اتباع کرے یا جس نے میری ہدایت کی اتباع کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ہی ان پر کسی طریقے کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یعنی انہیں دنیا پر بھی کسی طریقے کا خوف نہیں دلایا جائے گا، کسی طریقے کا غم نہیں دلایا جائے گا دنیا کے اوپر، نہ ہی آخرت کے میدان میں، نہ ہی قیامت کے میدان میں انہیں کسی طریقے کی کوئی تکلیف دی جائے گی. تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے والذین کفروا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنمی ہیں. وہ لوگ جہنمی ہیں جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا وہ لوگ جہنمی ہیں. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے.